أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماہ مبارک رمضان، ماہ عبادت، ہم اپنے آپ کو بہترین روزے دار بنانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ خداوند عالم اس ماہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. بے شک انسان بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ ان عبادتوں کو انجام دے رہا ہے، فقط اس غرض سے کہ خدا راضی ہو جائے، اس کی رضا کے لیے، اس کی قربت کے لیے ان تمام چیزوں کو انجام دے رہا ہے. تو جہاں پر ہم ماہ مبارک رمضان میں اپنے روزوں کو بہترین بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو بہترین بنا رہے ہیں، اس راہ میں ایک بہت بڑا پیارا سا ہمیں سہارا جس کے ذریعے ملتا ہے وہ ہے ہمارے اخلاق. ماہ مبارک رمضان میں اپنے اخلاق کو بہترین اور بہترین بنانے کا ہمیں موقع خداوند عالم فراہم کرتا ہے. ہم خود کو پرکھ سکتے ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں کہ انسان جو عام دنوں میں تمام گناہ کر رہا ہوتا ہے، یا کچھ برائیاں کر رہا ہے، یا کچھ بد اخلاقی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، ان تمام چیزوں پر وہ ماہ رمضان میں یہ کہہ کر کے کہ بھائی روزے سے ہیں، ان چیزوں پر وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا ایک بہترین موقع اپنے نفس کو عادی بنانا، تربیت دینا، تاکہ وہ با اخلاق ہو سکے، اس کا اخلاق اچھا ہو جائے. یعنی ہم اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس راہ میں بعض دفعہ ہمارا نفس رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. کس طرح سے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان چونکہ ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس بھوک اور پیاس کے درمیان بعض دفعہ جو نفس ہے ہمارا وہ ہمیں غصہ بھی دلاتا ہے. کئی چیزوں پر غصہ آتا ہے، جس طرح سے بالخصوص خواتین کا ہم ذکر کریں کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بڑے بچے بھی ہیں، تو لہٰذا اس وقت اگر کسی چیز کا سوال کر دیں یا کسی چیز کو بار بار پوچھ رہے ہیں، یا کوئی ایسا معاملہ کہ جو ہمیں ناگوار گزر رہا ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو بارہا خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی دیکھا گیا ہے، بالخصوص خواتین چونکہ وہ زیادہ وقت ان کا گھر میں بچوں کے ساتھ گزرتا ہے، زیادہ ایسے معاملات کو وہ سامنا بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو لہٰذا غصہ آتا ہے. اور اس غصے میں اکثر یہ جملہ ہم کہہ دیا کرتے ہیں کہ روزے سے ہیں، ورنہ پھر ہم آپ کو بتاتے. اور غصہ اتنا زیادہ بعض دفعہ بڑھ جایا کرتا ہے یہ کہہ کر کے کہ ایک تو بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے اور دوسری طرف تم نے پریشان کر رکھا. اکثر یہ جملہ بچوں کے متعلق زیادہ تر خواتین کہتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو لہٰذا اگر یہ غصہ اتنا حاوی ہو رہا ہے کہ ہم اپنی بھوک اور پیاس کے لیے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، تو چونکہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا تو اب یہ ثواب کو کم کرتا جا رہا ہے. تو ہم جو کہ اتنی محنت کے ساتھ خدا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے اس ثواب کو، اس اجر کو کیوں کم کریں؟ اپنے غصے پر یقیناً کنٹرول کرنا ہے تاکہ اس کا بہترین ثواب ہمیں مل سکے. بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ان رکاوٹوں کے بیچ بھی انسان اگر اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے تب یقیناً وہ کامیاب ہے. حالات اچھے ہیں، سب کچھ بہتر ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی امتحان نہیں، اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا ہے، تب تو انسان نارمل رہتا ہے، ہمبل بھی رہتا ہے، بہت نرمی سے بات بھی کرتا ہے. لیکن حقیقت میں کامیابی تو اس وقت ہے نا کہ جب اس کے خلاف منشا بات ہو اور اس میں بھی وہ صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھے. تو یہ اخلاق ہمیں اپنا بہترین بنانے کے لیے اس ماہ رمضان بہت سی کوششیں کرنی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ترک کرنا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جن پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے. مثال ایک میں نے غصے کی آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور اخلاق کو بہترین بنانا کیوں ضروری؟ ہر ایک عمل میں ہم دیکھیں تو اخلاق ہمارا ضروری ہے، بلکہ اخلاق اس قدر بہترین ہے کہ بروز محشر سب سے زیادہ فائدے میں وہی انسان ہوگا کہ جو بہترین اخلاق جس کا اس دنیا میں رہا ہو. ہمارا یہ پیارا دین ہم دیکھیں
کہ یہ اخلاق کے بلبوتے پر ہی پھیلا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے اس دین کو نشر کیا، لوگوں تک کے عام کیا، یہاں تک کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں آپ سے ایک سوال کیا تھا، اور سوال بھی یہ تھا کہ یا علی مرتضیٰ، مولا یہ بتائیں کہ رسول اللہ کا جو اخلاق تھا کیا اسے آپ گنا سکتے ہیں؟ رسول اللہ کے اخلاق کو ہمارے لیے گنا دیجئے، ان کے اخلاق کتنے تھے، بہترین اخلاق کی مثالیں ہمارے لیے گنا دیجئے، کیا انہیں گنا جا سکتا ہے؟ یہ سوال شخص کا تھا۔ مولا کائنات کا جملہ یہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر تو گن لے تو میں رسول اللہ کے اخلاق بھی گن کر تجھے بتا دوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ مولا کائنات، میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھلا کیسے گن سکتا ہوں؟ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں خدا کی دی ہوئی نعمتیں پھر بھی قلیل ہیں تو انہیں نہیں گن سکتا، رسول اللہ کا اخلاق تو عظیم ہے، بھلا انہیں گن پانا کیسے انسان کے لیے ممکن ہے؟ بس ضرورت یہ ہے کہ ان کے اخلاق کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر بنایا جائے۔ جیسا میں نے ابھی کہا ایک جملہ کہ ماہ رمضان المبارک میں چونکہ بھوک اور پیاس کا غلبہ بھی ہے، بہت سی چیزوں کو انسان کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر یہ اجر و ثواب خداوند عالم اس قدر عنایت فرماتا ہے۔ یہ ہمیں اس جانب متوجہ کر رہا ہے کہ جتنی زیادہ خدا کے لیے جو محنت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، امتحان دیتا ہے، خداوند عالم اسے اتنا ہی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ مولانا رومی کی ایک مثنوی میں سے ایک مختصر سا ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی۔ مولانا رومی اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ ایک نقاش کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ایک شیر کی تصویر میرے بازو پر بنا دو۔ نقاش آج کے زمانے میں ہم کہہ لیں کہ ٹیٹو بنوانے کے لیے شیر کا، وہ ایک ٹیٹو بنانے والے کے پاس گیا اور نقاش سے، ٹیٹو بنانے والے سے اس نے کہا کہ ایک میرے بازو پر شیر کی تصویر بنا دو۔ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی سے یہ مثال پیش کر رہی ہوں۔ تو لہٰذا جب اس نے کہا تو وہ شخص نے جو بھی جس کے ذریعے سوئی وغیرہ ہوتی ہیں ان کے ذریعے اس نے نقش کرنے کے لیے شروع کیا شیر کی تصویر کے لیے۔ تو سب سے پہلے اس نے جو بھی بنانا شروع کیا اسے تکلیف ہو رہی تھی اس شخص کو۔ اس شخص نے اس سے پوچھا کہ مجھے بہت اس سوئی کی چبھن ہو رہی ہے، تم کیا بنا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو، شیر کی دم نہ بناؤ اور شیر بنانا شروع کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کہا کہ مجھے اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تم کیا بنا رہے ہو؟ وہ ٹیٹو بنانے والا یا نقاش جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ کہا شیر کے سر کے بغیر شیر کو بناؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے روکا اور ٹوکا، کہا کہ مجھے اذیت ہو رہی ہے، روک دو اپنی سوئی کو، کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ میں شیر کا دھڑ بنا رہا ہوں۔ کہا ایسا کرو، بغیر دھڑ کے شیر بناؤ۔ اب جو نقاش تھا ایک مرتبہ اس سے غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ ایسا شیر تو اللہ نے بھی نہیں بنایا کہ جس کی نہ دم ہو، نہ سر ہو اور نہ اس کا دھڑ ہو، تو لہٰذا اگر تم سوئی کی چبھن کو برداشت نہیں کر سکتے تو شیر کیوں بنوا رہے ہو؟ اس مثال سے جو ہمیں معاملہ حاصل کرنا ہے، جو پیغام ہمیں لینا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اجر و ثواب کی تمنا ہے تو امتحان دینا ہوگا، ہمیں کچھ پریشانیوں کو اٹھانا ہوگا، ہمیں ان تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ اجر و ثواب کی توقع ہے، تمنا ہے تو یقیناً اس کے ساتھ ساتھ اس انداز سے آگے بڑھنا ہے کہ کچھ پریشانیاں بھی ہوں لیکن انسان تحمل کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بعض دفعہ غصہ آ رہا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اب کل سے روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی اس طرح سے ہمارا نفس ہمیں ورگلا رہا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں ایک جگہ دی کہ بھائی شیطان تو قید کر دیا گیا، پھر یہ آتا کون ہے ماہ رمضان میں ہمیں بہکانے کے لیے؟ تو یہ ہمارا نفس ہے کہ جسے ہم نے گناہ کا اتنا عادی بنا دیا کہ جو ماہ رمضان المبارک میں بھی بعض دفعہ ہمیں ورغلاتا ہے کہ نہیں اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، تو لہٰذا روزے کو ترک کر دو۔ یعنی کوئی عذر شرعی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے باوجود بھی ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ بہکاتا ہے کہ اس روزے کی مشقتوں کو، اس تکلیف کو کیوں برداشت کر رہے ہو؟ تو لہٰذا ان تکلیفوں کے ساتھ ساتھ بھی اگر اپنے روزے کو مینٹین کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا ہے اخلاق کے ساتھ میں، تب تو یقیناً وہ کامیاب ہے اور بہترین روزے دار کی فہرست میں خداوند عالم اس کا شمار فرماتا ہے۔ تو یہ اخلاق جو ہر ایک عمل کی قبولیت کی شرط ہے، ماہ مبارک رمضان کا روزہ، اس روزے میں بھی ہمارا عمدہ اخلاق، بہترین بیہیویئر، ہماری نرمی، ہمارا ہمبلنس، دوسروں کے ساتھ ہمارا گڈ بیہیویئر، بہترین طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں بہت زیادہ ہمارے روزے کی قبولیت پر اور ان کا اثر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے روزے کو خداوند عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہم کروانا چاہتے ہیں، خداوند عالم کی بارگاہ میں
اپنے روزے کو قبولیت کا شرف دینا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کے حوالے سے ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا جو بعض دفعہ روزے میں ہمارے لیے ایک مشکل بن کر کے سامنے آیا کرتی ہیں۔ جہاں پر ان تمام مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ، وہیں پر نبی کی زندگی سے بھی ایک مثال پیش کرتی چلوں کہ جیسے کہ ماہ رمضان میں بالخصوص خواتین کی جن پر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وقت سحر بھی اٹھتی ہیں، سحری بھی بناتی ہیں، پھر اس کے بعد سحری وغیرہ کا انتظام کرنے کے بعد اتنے برتن ہیں ان کی صفائی، گھر کی صفائی، پھر جیسے یہ صبح ہو رہی ہوتی ہے ذرا سا لیٹنے کا وقت نہیں ملا، کچھ تلاوت قرآن کریم کی، اس کے بعد بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا، بچوں کو اسکول بھیجا، شوہر کے آفس جانے کا ٹائم ہے، اس کی تیاری، یعنی کہ تمام تر کام اس کے لگے رہتے ہیں۔ پھر کہیں پر درس وغیرہ ہیں اس میں شرکت کرتی ہیں، پھر گھر آئیں، کچھ بچوں کو اپنے اسکول سے لے کر آئیں، پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ کام، یہاں تک کہ وقت افطار قریب آ جاتا ہے، افطاری کا انتظام۔ یعنی عورتوں پر جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں تو کچھ خواتین یہ کہتی ہوئے نظر آتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ باتیں کہنا آسان ہے لیکن ہم پر پڑتی ہے تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہی وجہ ہے کہ ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ ان تمام مشکلات کے ساتھ بھی جو ثابت قدم رہا تو وہ کامیاب رہا۔ ماہ مبارک رمضان میں بھی تمام مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، تمام زحمتیں ہیں، اتنی یہ رکاوٹیں بن سکتی ہیں لیکن ہم انہیں رکاوٹ بننے نہ دیں، ہم ان کے اوپر اس طرح سے حاوی ہو جائیں کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ان عبادتوں کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ نبی کی ایک مثال دینا چاہوں گی، ایک نبی گزرے ہیں جناب ذوالقفل، اور جناب ذوالقفل کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ جناب ذوالقفل غصے میں نہیں آتے تھے، انہیں غصہ نہیں آتا تھا، اور تین چیزیں جو ان کے وجود کی خاصیت تھی جناب ذوالقفل نبی کی وہ یہ تھی کہ پوری پوری رات یہ عبادت کرتے تھے، پورا پورا دن روزہ رکھتے تھے، اور بہت ہی زیادہ حلیم و بردبار تھے، غصہ انہیں نہیں آتا تھا۔ لوگ انہیں غصہ دلانے کی بھی کوشش کریں، کچھ ایسے حالات بھی آ جائیں، کچھ ایسے سرکمسٹانسز بھی آ جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ غصے میں نہیں آتے تھے۔ تو لہٰذا شیطان نے یہ دیکھا کہ اللہ کا یہ نبی اس طرح سے حلیم و بردبار ہے، تو چونکہ یہ پوری پوری رات عبادت کرتے ہیں، چونکہ پورا دن روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ وقت میں اپنے لیے انہوں نے آرام کے لیے معین کیا تھا، تو اب یہ شیطان اپنے ایک چیلے کو ابیز جس کا نام تھا اس نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور اس نبی کو غصہ دلاؤ، یہ نبی غصے میں آ جائیں۔ اور لیکن کس طرح سے کہ وہ شیطان کا چیلا چلا اور اس نے انتظار کیا، کس وقت کا انتظار کیا کہ جیسا میں نے ذکر کیا ہے پوری رات عبادت کرتے، دن بھر روزہ رکھتے، اور دن کے تھوڑے سے حصے میں کچھ دیر کے لیے آرام کرتے تھے، سو جایا کرتے تھے۔ اب جب دن کا وہ حصہ آیا کہ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹے ہیں آرام کرنے کی نیت سے، سونے کی نیت سے کہ کچھ نیند مل جائے، اس وقت یہ شیطان ملعون کا چیلا بھیجا ہوا جس کا نام ابیز تھا، یہ چلا اور اس نے آ کر کے جناب ذوالقفل کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا۔ ہم روزہ رکھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹیں اور کوئی آ جائے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹائے، غصہ عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح سے نبی نے اپنے آپ کو یہاں پر پیش کیا۔ یہ ملعون چلا، اس نے دروازے کو نوک کیا، زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی اٹھے اور دروازہ کھولا، یہ کہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے، میرا حق مجھے دلائیے، فلاں شخص ہے، فلاں جگہ پر ہے، اس نے میرا حق مارا ہے۔ تو لہٰذا جناب ذوالقفل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جاؤ اسے بلا کر کے لاؤ اور اس کے بعد میں اس سے بات کرتا ہوں، اس کی بھی بات کو سنتا ہوں۔ یہ شیطان ملعون کہتا ہے ابیز کہ نہیں، وہ آنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کو چلنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اسے دے دی اور کہا کہ میری انگوٹھی لے جا کر کے اسے دکھا دینا، وہ آ جائے گا۔ اب یہ شیطان چلا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسا تو کوئی معاملہ تھا نہیں کہ کسی کو یہ لے کر آتا۔ دوسرا دن آیا، اس طرح سے اس دن بھی اس نے سونے نہ دیا۔ دوسرا روز آیا، جب دوسرے روز پھر یہ یعنی کہ رات گزری، عبادت کرتے رہے، پھر دن میں روزہ ہیں۔ دوسرا روز آیا کہ چاہتے ہیں کچھ دیر کے لیے سو جائیں، پھر سے یہ ملعون چلا، اس نے اسی طرح سے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر نبی نے دروازہ کھولا۔ یہ کہتا ہے کہ اس نے آپ کی انگوٹھی کو بھی دیکھا، آنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ایک نوشتہ لکھا، کہا کہ یہ اسے دکھا دینا، وہ آ جائے گا۔ دوسرا دن اس طرح سے اس نے بہت زیادہ وقت لیا اور پھر سونے نہیں دیا۔ تیسرا روز آیا، 3 دن سے معاملہ یہ رہا کہ نبی سو نہیں سکے ہیں، لیکن اب تیسرے دن جیسے ہی سونے جا رہے ہیں یہ پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی تحریر کو بھی اس نے انکار کر دیا ہے، لہٰذا اب آپ کو چلنا ہوگا۔ اب یہاں پر بغیر غصہ کیے، ذرہ برابر غصہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی جناب ذوالقفل باہر آتے ہیں
آنے کے بعد اس کے ساتھ چلے، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ وہ شخص کہاں ہے، چلو چل کر بات کرتے ہیں۔ اب جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں، یہ ملعون سمجھ گیا کہ میں انہیں بہکا نہیں سکتا، لہٰذا اس نے اپنے ہاتھ کو چھڑایا اور وہاں سے فرار اختیار کیا۔ یہ مثال ہم سب کے لیے ہے کہ واقعاً ماہ مبارک رمضان میں کچھ دیر کے لیے اگر آنکھ لگ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی سائل آ جائے یا کوئی اپنا ہی گھر آ جائے، تو لہٰذا اس وقت اس طرح سے غصہ اختیار کر کے اپنے روزے کے ثواب کو کم نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے اخلاق کو عمدہ طریقے سے پیش کرنا ہے۔ یہاں پر نبی پوری پوری رات عبادت کرتے رہے، دن بھر روزہ رکھتے رہے، اور ذرا دیر کے لیے اگر آرام کرنے کا موقع ملا، سونے نہیں دیا گیا۔ غصہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں ذرا برابر بھی غصہ نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اپنے اخلاق کو اور بہتر بنائیں، حلیم و بردبار بننے کی زیادہ سے زیادہ کوشش اس ماہ مبارک رمضان میں کریں۔ جتنا زیادہ ایسے حالات میں، بھوک اور پیاس کے عالم میں، جتنا اپنے نفس کو اچھائیوں کی ہم دعوت دیں گے، اس کا عادی بنائیں گے، تو ہم تصور کریں کہ جب ماہ مبارک رمضان گزر جائے گا، ہماری یہ عادت پورا سال کام کرے گی، پورا سال ہمارے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم بن کر سامنے آئے گی کہ جو ماہ مبارک رمضان میں اپنے نفس کو ہم نے عادی بنایا، ہم نے اس سے کہا غصہ نہیں کرنا ہے، ہم نے کہا صبر و تحمل سے کام لینا ہے، ہم نے کہا اخلاق کو بہتر بنانا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، میوزک نہیں سننا، حرام ہے وہ تمام چیزیں، یعنی وہ تمام گناہ کو اپنے آپ سے دور کرتے رہے۔ تو فائدہ کیا ملا کہ اب ماہ مبارک رمضان کے بعد ہمارا نفس یہ عادی ہو چکا ہے، عادت اسے پڑ جائے گی اچھائیوں کی، پورا سال ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ ملے گا، ایک طاقت ملے گی، قوت ملے گی ان تمام برائیوں سے لڑنے کی، جب ہم اپنے اخلاق کو اس انداز سے درست کریں گے۔ تو یقیناً یہ ماہ مبارک رمضان اپنے روزے کو بہتر بنائیں، اپنے ماہ مبارک رمضان میں بہترین روزے دار بننے کے لیے ہم قدم اٹھائیں۔ یہ کوشش یقیناً ہمیں کرنی ہے کہ ہم اپنی بھوک اور پیاس کے درمیان دیگر چیزوں کا بھی خیال کریں، اور بالخصوص ہم فراموش کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری بھوک اور پیاس تو بس اتنی ہوتی ہے کہ نماز صبح سے لے کے نماز مغرب تک کی، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا گھر ہے جہاں ہم آرام کر سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ بھی سہولتیں موجود ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہے، فین ہے، پنکھے چل رہے ہیں، بہت ہی ٹھنڈک سکون کا ماحول ہے اپنے گھروں میں ہے، اور یہ بھی اطمینان ہے کہ شام کے وقت افطار یہ تمام پریشانیاں ہماری دور بھی ہو جائیں گی۔ لیکن ہم کربلائے معلیٰ میں بھوک اور پیاس کا عالم دیکھیں کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایسی مثال کہیں نہیں پائی جاتی۔ بے نظیر کربلا آج تک کیوں ہے اور رہتی دنیا تک کی رہے گی کہ وہاں پر جو ظلم ڈھایا گیا، اس طرح کے مظالم ہم کہیں پر نہیں دیکھتے۔ 3 روز تک کے بھوک اور پیاس کا عالم، اور وہ بھی عرب کا وہ صحرا، کہ ہم اس شدت کو، عرب کی گرمی کو، وہ بھی اس دور کی گرمی کو 1400 برس پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود بھی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا سلام ہو، اور آپ کے خانوادے پر، آپ کے ان اصحاب پر ہمارا سلام ہو کہ جنہوں نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود اس صبر کے جوہر کو پیش کیا ہے کہ یہ زمانہ دیکھتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آقا حسین کی ذات گرامی، ان کی محبت کس طرح سے وہاں پر ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں موجود تھی کہ بھوک اور پیاس کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنا، بلکہ اس بھوک اور پیاس کے باوجود بھی اپنے عشق کو اور زیادہ بہتر کرتے ہوئے کربلا والے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب بھی کبھی بھی اس روزے میں کوئی ایسا دن گزرے کہ جب ایسا لگے کہ آج پیاس کا غلبہ زیادہ ہے، جب ایسا محسوس ہو کہ آج بھوک زیادہ لگ رہی ہے، اس وقت کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں کہ وہاں پر کوئی ذریعہ موجود نہیں، حالانکہ مولا حسین کی دستے قدرت میں موجود تھا کہ ایک مرتبہ اشارہ کر دیتے فقط تو پوری کربلا پانی پانی ہو جاتی، لیکن آقا حسین نے ایک مرتبہ صبر کو پیش کیا ہے کہ اختیار ہونے کے باوجود بھی ہم صبر کر رہے ہیں۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود جب روز عاشورہ آتی ہے، مولا حسین اسی پیاس کے عالم میں لاشیں پر لاشیں اٹھاتے رہے۔ کس قدر جنازے اٹھائے ہیں۔ ایک انسان اگر ایک جنازہ کسی کے گھر میں ہو جائے، اس غم سے وہ باہر آتے آتے اسے عرصہ لگ جاتا ہے۔ آقا حسین ایک دن میں کتنی میتیں اٹھاتے رہے، حتیٰ کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب خدا کے حضور تمام نذرانہ پیش کر چکے، ایک مرتبہ آخری تحفہ، آخری نذرانہ خدا کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام ننھے ششماہے کو لے کر کے دشمنوں کے سامنے آئے۔ یہ دشمن سمجھ رہے ہیں حسین قرآن لا رہے ہیں،
شاید صلح کی بات کریں گے۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ آبا کے دامن کو ہٹایا، ننھا شیر خوار لوگوں کو نظر آیا، دشمن منہ پھیر کر کے رونے لگے۔ عمر سعد نے حکم دیا، ہرملا تیر چلا۔ مولا حسین کے ہاتھ پر ننھا علی اصغر منقلب ہو گیا، تیر سہ شعبہ اس پیاسے کے گلے میں لگا کہ جس کی عمر کربلا میں فقط 6 مہینے کی تھی۔ مولا حسین چاہتے تو سوال نہ کرتے، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے حجت تمام کر دی کہ کوئی کل یہ نہ کہہ سکے کہ اگر حسین بچے کے لیے پانی مانگتے تو مل جاتا۔ آقا نے سوال کیا غیرت کے باوجود، لیکن جواب میں پانی علی اصغر کو نہ ملا۔ اگر ملا ہے تو تیر سہ شعبہ، اور وہی علی اصغر 11 محرم جسم سے سر کو جدا کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔